الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 27واں پارہ، اس سے پہلے قرآن پاک کے ہر پارے سے کچھ مقامات جو رحمت کائنات، فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں، تو ہر جمعہ پر ایک پارے میں سے کچھ مضامین کا تذکرہ ہوا۔ تو الحمدللہ اس سے پہلے 26 خطبات ہو چکے ہیں اور 26 جمعے ہو چکے ہیں اور 26 پارے ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 27ویں پارے میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اللہ نے بیان فرمائی اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور عجیب اتفاق کی بات ہے، نہیں چل رہا؟ ہاں جی، اچھا اس کو نکال دیں۔ 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے 3 بڑے معجزات کا ذکر فرمایا۔ ڈائریکٹ لا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور ان میں سے علامہ سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان معجزات میں سے 197 بڑے معجزات ہیں، اور 197 معجزات میں سے پھر زمینی معجزات ہیں،
نومی معجزات نیند کی حالت میں، سفری معجزات سفر کی حالت میں، اور کچھ ثوابی معجزات ہیں آسمان کے جو معجزات ہیں، ان 3 معجزات کا اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں یکے بعد صورتوں میں ذکر فرمایا۔ پہلے یہ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتی ہے کرامت، اور ایک ہوتا ہے ارہاسات جسے کہتے ہیں۔ ارہاسات اور معجزے کا تعلق نبی کے ساتھ ہوتا ہے، اور کرامت کا تعلق ولی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اعلان نبوت سے پہلے کوئی اللہ کی قدرت نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور کسی ولی کے ہاتھ پہ اللہ کی قدرت کا کوئی نمونہ ظاہر ہو، جیسے حضرت عمر کا پیغام ہوا لے گئی، حضرت عمر کے درے سے زلزلے والی زمین تھم گئی، چادر سے آگ بجھ گئی، خط سے دریا روانہ ہوا، یہ کرامات ہیں۔ اور معجزہ اور کرامت، ان کے لیے یہ قانون ہے کہ معجزہ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور طاقت اللہ کی ہوتی ہے، کرامت ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ اور معجزہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت وہ ظاہر ہو، جب اللہ چاہتا ہے تو معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ قانون کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے فیصلے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مصر میں کنعان کے ساتھ، کنعان کے اس کنویں میں جو 3 میل کے فاصلے پر تھا، اس میں آپ کا بیٹا پڑا تھا، معلوم نہ ہوا۔ ادھر مصر سے کرتا چلا تو آپ کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، وہاں سینکڑوں میل، یہاں 3 میل، یہاں سے معلوم نہ ہوا، وہاں سے کیسے ہو گیا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ہم انبیاء جو ہوتے ہیں ہماری شان بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو آسمان کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، نہیں چاہتا تو ہم نیچے والی چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو معجزہ ایسی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 عجیب معجزوں کا ذکر ایک ہی پارے میں یکے بعد دیگر ہے، اور تینوں کا ذکر آسمان سے، سماوی معجزات جسے کہتے ہیں، آسمانی معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں یکے بعد دیگر ذکر فرمائے۔ اور پہلا معجزہ معراج والا ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، اس پہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ دوسرا معجزہ شق قمر ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ اس سے اگلی صورت میں ہے۔ سورہ نجم میں معراج والا معجزہ، سورہ قمر میں شق قمر والا معجزہ، اور سورہ رحمان میں قرآن والا معجزہ۔ اور باقی انبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں فرق ہیں بہت سارے۔ ان میں سے 2 فرق یہ ہیں کہ باقی انبیاء کے معجزات اتنے کثیر نہیں تھے۔ معجزات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمارے نبی کے معجزات کی تعداد کثیر ہے۔ دوسری چیز کہ جتنے انبیاء کے معجزات تھے ان کی زندگی کے ساتھ خاص تھے، اور ہمارے نبی کے بعض معجزات ایسے ہیں کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے لیکن آج بھی آپ کے معجزے زندہ ہیں، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ تو قرآن پاک ہے، یہ قیامت تک زندہ معجزہ ہے۔
یہ قیامت تک باقی اور جاری ساری رہے گا۔ آسائے موسیٰ میں اب وہ تاثیر نہیں، قرآن میں قیامت تک تاثیر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات میں سے ایک معجزہ اللہ کے نبی کا، جسے کہتے ہیں کنکریاں شیطانوں کو مارتے ہیں، تو ہر حاجی 3 دن کنکریاں مارتا ہے ساتھ ساتھ، تو 21 کنکریاں ہر حاجی کی ہوئیں، منا سے لانی پڑتی ہیں، وہ نہیں اٹھانی پڑتی جو پہلے مار چکے ہیں یا جو لوگوں نے ماری ہیں، وہ وہاں سے لانی پڑتی ہیں کنکریاں۔ ہر حاجی اپنے ساتھ 21 کنکریاں لاتا ہے، اور صرف 1-2 نہیں ہوتا، لاکھوں کی تعداد میں حاجی ہوتے ہیں، اور ہر حاجی اندازہ کرو 21 کنکریاں بھی مارے اور 20 لاکھ ہوں، 30 لاکھ، اس کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ تصور کر لیں کہ کتنی کنکریاں بنیں گی۔ تو وہاں تو ڈھیر لگ جائے، جمرات نظر بھی نہ آئیں۔ تو اللہ کے نبی کا یہ معجزہ ہے، اس امت کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے ان کنکریوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھو کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ ورنہ 3 دن میں آپ خود اندازہ کریں کیا حال ہوتا کہ لگاتار حاجی ایک ہی دن، دوسرے دن، تیسرے دن لگاتار کنکریاں مار رہے ہیں، اکٹھے مار رہے ہیں سارے۔ اب یہ نہیں کہ ایک 8 کو مار لے، ایک نہ، اسی دن مارنی ہے۔ دن کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے ہم، ٹائم بھی ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دائمی معجزہ ہے، قیامت تک والا معجزہ ہے کہ یہ جاری رہے گا۔ تو یہ ذرا تصور کریں، دیکھیں۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی کے معجزات میں سے ایسے بھی ہیں جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ تو ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بڑے معجزات جو ہیں وہ 27ویں پارے میں۔ پہلا معجزہ جس کا میں تھوڑا سا تعارف کرواتا جاؤں پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے معراج والا، اس کا دوسرا حصہ سورہ نجم میں بیان فرمایا۔ پہلا حصہ جو ہے زمینی سفر، اس کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے، اور یہ دوسرا حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کو بھی بیان فرمایا، رفعت کو بھی بیان فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کی عظمت کو بھی بیان فرمایا، اور ان کی دلیل کو بھی بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے ستارے کی، وَالنَّجْمِ اذا ہوا، جب وہ غائب ہو جائے، جب وہ غروب ہونے والا ہو جائے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیوں فرمایا؟ کیونکہ ستارہ جو ہوتا ہے یہ ثریا ستارہ، رات کو اس سے دیکھ کے لوگ راستے حاصل کرتے ہیں اور ٹائمنگ معلوم کرتے ہیں، اور اس پر نظریں ہوتی ہیں لوگوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جس طرح سورج غروب ہونے لگتا ہے تو سب کی نظریں ہوتی ہیں یار جلدی کام سمیٹ لو، سورج جانے والا ہے، ڈوبنے والا ہے، غروب ہونے والا ہے۔ اسی طرح وہ رات کا ستارہ بھی جب جاتا ہے یہ پیغام ہوتا ہے جلدی جلدی اپنے رب کو منا لو، رات کے کام کر لو، رات جانے والی ہے۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ اللہ کا پیغام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، تو یہ روشنی ہے، اس سے فائدہ حاصل کر لو، کیونکہ جو روشنی ہدایت والی ہے اس سے ستاروں سے تشبیہ دی گئی۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، رات کو لوگ ستاروں سے راستے معلوم کرتے ہیں،
ستاروں کے بڑے فائدے اور ہدایت کے راستے بھی، جس طرح ستاروں سے راستے معلوم ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں سے ہدایت کے راستے ملتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے بھی جاؤ گے تمہیں راستہ مل جائے گا اور فلاح پا جاؤ گے، ہدایت مل جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور بعض روایات میں نجم سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے۔ جس طرح رات کو ستاروں سے راستے لیتے ہو، سیدھا راستہ تمہیں مل جاتا ہے، اسی طرح میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت کا چراغ لے کے آئے ہیں، ان کے پیچھے جاؤ گے تو جنت کا راستہ مل جائے گا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں تمہارا صاحب جو ہے یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ راستہ بھولے بھی نہیں، راستہ ان سے گم بھی نہیں ہوا اور وہ بہکے بھی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ایک راستہ خود بھول جانا، ایک دوسرا کوئی دوسرا راستے سے ہٹا دے کسی کو، اللہ نے دونوں کا جواب دیا، کیونکہ مکہ والا کہتے تھے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ راستہ بھٹک گئے ہیں، اور راستہ بھٹکانے والے جو ہیں کوئی اور ہیں، کوئی جن وغیرہ ہے جس سے اللہ کے نبی سیکھ کے آتے ہیں، اجمی سے پڑھ کے آتے ہیں پھر ہمیں سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ گم بھی نہیں ہوئے اور کسی کے بہکاوے میں بھی نہیں آئے، بلکہ وہ تو سیدھے راستے پہ ہیں۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کی زبان سے ایسی بات تو تب نکلے جو اپنی مرضی سے بولے۔ فرمایا وہ تو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ تو رب کے انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا رب کیسے مجھے بولنے کا حکم دیتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ رب کی وحی پہ بولتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ اس لیے فرمایا غلطی کی گنجائش نہیں، بھٹکنے کی گنجائش نہیں، راستے سے ہٹنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے بولتے نہیں، جسے رب بلواتا ہے، اور تیرا رب غلطیوں سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ تصور ہی نہیں ہو سکتا، نہ بھول کا، نہ کمی پیشی کا، نہ غلطی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جس کو بلوانے والا اللہ ہو، اللہ کی ذات جس کو بلوانے والی ہو، اس لیے فرمایا غلطی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس تذکرہ کو بیان فرمایا، فرمایا علمہ شدید القویٰ، جو لانے والا ہے ان کی طرف وہی، یا عرشوں پہ لے جانے والا ہے، یا آسمان سے قرآن ان پہ لانے والا ہے، وہ فرشتہ کیسے ہے اللہ نے ان کا تعارف کروایا۔ علمہ شدید القویٰ، وہ فرشتہ شدید القویٰ ہے، بڑی طاقت والا فرشتہ ہے، بڑا طاقتور فرشتہ ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، پاورفل فرشتہ ہے، وہ طاقتوں والا فرشتہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس کی زیارت کروائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات، اس کا تذکرہ کیا آگے اللہ نے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، کنارے پر دیکھا،
کس کو دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 دفعہ دیکھنے کا ذکر ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یعنی 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اصلی حالت میں دیکھا۔ آپ نے کہا جبرائیل آپ میرے ساتھ ہیں معراج والی رات، اپنا جلوہ دکھا، اپنا وجود ظاہر فرما۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا وجود ظاہر فرمایا، صرف 2 پروں کو کھولا جنہوں نے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیا۔ اللہ خود کہتا ہے شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، وہ طاقت والا فرشتہ، وہ پاور والا فرشتہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ آسمان کے کناروں پہ، اس کا تصور دیکھیں کتنا بڑا فرشتہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ یہاں 2 تفسیریں، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اللہ کے نبی قریب ہوئے اور اتنے قریب آ گئے جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ ہے۔ دوسرا عرشوں پہ جب آپ گئے، اللہ فرماتے ہیں ادنو منی، اور اوپر آ جاؤ، اور اوپر آ جاؤ، اور اوپر آ جاؤ۔ اللہ کی شایان شان جو پردے تھے وہ حائل تھے، جو اس کی شایان شان ہیں، اللہ کے نبی سب سے اوپر عرشوں پہ پہنچ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے قریب بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبرائیل علیہ السلام کو رب نے دکھلا دیا، اور جبرائیل علیہ السلام کو میرے نبی نے دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد سدرۃ المنتہا پہ وہ رک گئے۔ اللہ کے نبی اوپر آگے اکیلے گئے، اور جب اوپر آگے اکیلے گئے اللہ فرماتے ہیں پہلے تو آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام ہم سفر بن کے آئے تھے، لیکن وہاں ان کا مقام ہے، ان کا سٹاپ ہے، وہاں رک گئے وہ۔ میرے محبوب آپ عرشوں پہ اب میرے پاس آئے ہیں، اب کیا اعلان ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کیونکہ آپ نے کہا تھا میرے مولا مجھے عبودیت کا درجہ دے دے، مجھے کہہ دے کہ میں تیرا خاص بندہ ہوں، میں تیری عبودیت کے مرتبے پر فیض ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اللہ نے ان کو راز میں رکھ دیا، کئی باتیں ظاہر ہو گئیں، کئی راز میں ہو گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر خاص باتیں ہوئیں اپنے محبوب کے ساتھ، اور اتنی بلندیوں پر میرے محبوب کو دیکھا، اتنی بلندیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا معجزہ ما کذب الفؤاد ما رآ افتمارونہ علی ما یرا، اللہ کے نبی کا دل کا اطمینان تھا کہ واقعی میں اوپر گیا، میں عرشوں پہ پہنچا، لیکن مکہ والے پھر بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ تو غلط بات کر رہے ہیں، نہیں گئے، یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ عقل کو دوڑا رہے ہیں، عقل کو دوڑاتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ سبحان اللہ، کیا منظر تھا۔ اس لیے مکہ والے کہنے لگے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، اس سفر کو ہم نہیں مانتے، عقل تسلیم یہ بات نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری عقل مانے نہ مانے، تم تسلیم کرو نہ کرو، میرے نبی آ گئے اور سویرے سارے صحابہ کو بتا دیا۔ ہاں جی بدلنا چلو ساتھ ہی لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے معجزے کا ذکر کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔
اور مکہ والوں نے کہا ہم نہیں مانتے، ہم تسلیم نہیں کرتے اس بات کو۔ جب انہوں نے کہا ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم مانتے نہیں ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماننے والے تھے حضرت ابو بکر صدیق، ایسی عظیم ہستی، ابو جہل نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، عقل تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا واقعی میرے محبوب نے یہ کہا؟ فرمایا ہاں، آپ کے محبوب یہ کہتے ہیں، جن کو اپنا یار کہتے ہو، ایسی بات کر دی جو عقل ہی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میرا محبوب کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، عقل مانے نہ مانے میرے محبوب کی بات سچ اور برحق ہے، تو صدیق بنے۔ تو معراج کے معجزے کا سب سے پہلے کھلے عام اعلان کرنے والے، اقرار کرنے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ملا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی صورت میں، سورہ نجم کے بعد سورہ قمر ہے، سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے معجزے کا ذکر فرمایا، اور دوسرا معجزہ بھی اللہ کے نبی کا بڑا عظیم ہے، وہ بھی آسمانی معجزہ ہے۔ جیسے معراج آسمانی معجزہ ہے، اسی طرح یہ بھی آسمانی معجزہ ہے۔ اس کو رہنے دے، میرا خیال پہلا کچھ گزارا کر رہا تھا، اس سے وہی بہتر ہے۔ اچھا جی، سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق قمر کے معجزے کو بیان فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا 27ویں پارے کی تینوں صورتیں اکٹھی آئیں، اور تینوں میں اللہ نے آسمانی 3 معجزات کا ذکر کیا۔ اور دوسرا معجزہ بھی بڑا اعلیٰ، اور اس معجزے کو شق قمر کے نام سے آپ جانتے ہیں کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ یہ معجزہ بھی بڑا عظیم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ علامات قیامت میں سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اللہ نے علامات قیامت میں سے بیان فرمایا کہ جو قیامت کی بڑی علامات ہیں میرے نبی کے آنے سے شروع ہونی ہے، ان میں سے ایک جو ہے اللہ کے نبی کی زمانے مبارک میں پوری ہو گئی، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا قیامت قریب آ چکی، قیامت بالکل تمہارے پاس ہے۔ وانشق القمر، اللہ فرماتے ہیں چاند 2 ٹکڑے ہوا، شق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ یہ معجزہ ظاہر فرمایا، اور کیسا معجزہ تھا، سبحان اللہ، کیا شان تھی۔ مکہ والے کہنے لگے نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں، یہ جادو کے زور پہ سارا کام ہو رہا ہے۔ تو پھر بیٹھ کے کہنے لگے آج تک ہم نے کسی جادوگر کو نہیں دیکھا کہ جس کا جادو آسمان پہ بھی چلتا ہو، کیونکہ جادو ہمیشہ زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا۔ کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا مطالبہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ایسی بات کریں۔ کیسی بات کریں؟ فرمایا بات ایسی کریں کہ اللہ کے نبی کو کہیں کہ یہ جو چاند ہے آسمان کا 2 ٹکڑے ہو جائے، آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ معجزہ ظاہر ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت تھی، کیا شان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست فرمائی، میرے مولا بڑی بات کر دی انہوں نے، کتنی بڑی بات انہوں نے کر دی کہ آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، کوئی عام بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کہا میرے مولا، اے میرے مولا،
کرم فرما تو۔ انہوں نے اعتراض کر دیا، انہوں نے یہ بات کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میرے محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ رب کی طاقت اتنی ہے کہ کوئی چیز ناممکن نہیں۔ دنیا والوں کے لیے ممکن ناممکن کے چکر ہوتے ہیں، میرے رب کے ہاں کوئی ناممکن والی بات ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ مطالبہ کریں اور میں ان کے مطالبے کو پورا نہ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے گئے جبل ابی القبیس، جبل قعقاع، جبل حرا، یہ 3 پہاڑوں پر چاند کو دیکھا گیا۔ پہلے جبل ابی القبیس پر، پھر کسی نے وہاں دیکھا، کسی نے وہاں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کہا، میرے محبوب اشارہ کرنا تیرا کام ہے، باقی مجھ پہ چھوڑ دو، یہ منظر ساری دنیا والوں کو دکھاؤں گا۔ آپ ذرا تصور تو کریں، اگر یہ مکہ میں عام سی بات ہوتی، کڑوے کا پانی کا میٹھا ہو جانا، لعاب سے شفا مل جانا، یہ تو وہاں کی بات تھی نا۔ آسمان کا چاند یہ ہے کہ ہر جگہ بیٹھ کے لوگ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، رکاوٹ کوئی نہیں۔ یہ صرف مکہ والوں کو رب نہیں دکھا رہے تھے، بلکہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، دنیا کے بہت سارے حصوں میں اس کو دیکھا گیا، بہت سارے مذاہب کے لوگوں نے دیکھا، اور ان کے ایمان کی وجہ بھی یہی بنی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے ایمان لانے کا ایک سبب بھی یہی تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں کو چاند 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، کیونکہ ہم تو مکہ میں رہنے والے نہیں تھے، لیکن میں نے جب دیکھا تو حیران ہوا، آج چاند کو کیا ہو گیا۔ خبر پہنچتی پہنچتی یہ بات پہنچی کہ مکہ میں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو اس لیے یہ ان کی بات ہے، اتنے جملے کہنے تھے، اللہ اکبر، چاند 2 ٹکڑے ہوا، دنیا والوں نے دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق، پہلے ٹھیک ہے، بس ہلکا سا، بس ٹھیک ہے، بس ہلکا سا رکھیں نا، آواز مظاہرہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا چاند 2 ٹکڑے، اور ساری دنیا نے اس منظر کو، جو وہاں جس جگہ پہ وہ چاند کا ظہور تھا، دیکھا اس منظر کو، اور دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے یار ابو بکر، تم گواہ بن جاؤ، دیکھو اللہ نے آسمان کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس معجزے میں بھی گواہی حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے اشارے سے کیا۔ آپ دیکھو زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان، چاند دیکھو ذرا، کتنا بڑا قرہ ہے اور کتنا بڑا اس کا حجم اور وجود ہے، اس کے باوجود اللہ نے ایک اشارے سے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، کسی ہور نو ہور دی چاہو سی، کسی ہور نو ہور دی چاہو سی، تے سانو چاہ اس بدرے منیر دیے، جیندیاں قسماں رب چاوے، تے جیندی انگلی چن نو چیر دیے۔ اللہ نے آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا، دنیا والوں دیکھو، چاند کے حسن پہ ناز کرتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ چاند کے حسن پہ ناز کرتے ہو، چاند کے حسن پہ ناز کرتے ہو کہ چاند جیسا حسین ہے۔ آج دیکھو چاند بھی میرے محبوب کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے نظر آتا ہے۔
چاند بھی میرے نبی کی انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا دیکھو چاند کے دو ٹکڑے میرے محبوب کے اشارے سے ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، دنیا والوں دیکھو اللہ کی ذات جو کروانا چاہے، جس سے کروانا چاہے اور جب کروانا چاہے، کوئی رکاوٹ نہیں، سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو، اس کے باوجود خود مطالبہ کیا، جادو ہمیشہ زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا۔ میرے نبی نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ اب ان کی زبانوں پہ تھا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہنے لگے نعوذ باللہ یہ تو جادو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جادوگر کہنے لگے، حالانکہ خود کہتے تھے جادو آسمان پہ نہیں چلتا، نہ ماننے پہ آئے، ہدایت نصیب میں نہیں تھی، تو چاند کو دو ٹکڑے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے نہ مانا کملی والے کو، اور جو ماننے پہ آئے اللہ کے نبی سے دلیل بھی نہیں مانگی اور نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ بھی بات ہے میرے نبی کا دوسرا معجزہ، اور 26ویں پارے میں تیسرا معجزہ اللہ کے نبی کا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ میرے نبی کا پہلا معجزہ والنجم اذا ہوا، معراج والا 27ویں پارے میں، دوسرا معجزہ اس سے اگلی سورت اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، دوسرا آسمانی معجزہ۔ یہاں تیسرا معجزہ سورہ رحمان میں اللہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ یہ ویسی صورت نہیں، عام صورت نہ سمجھنا۔ میرے نبی نے فرمایا قرآن پاک کی عروسۃ القرآن، عروس القرآن قرآن پاک کی دلہن صورت ہے۔ جیسے دلہن کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مسلمان مومن بندہ سورہ رحمان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جس طرح پوری بارات میں نظر دولہے اور دلہن پہ ہوا کرتی ہے، کیونکہ انہی کے لیے فنکشن ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پورے قرآن میں سورہ رحمان قرآن پاک کی دلہن صورت ہے، اس لیے 31 بار اللہ نے فرمایا اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میرے مولا کیوں بار بار کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلی والی صورت پڑھو، اللہ نے 4 دفعہ بندوں کو ڈرایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ قمر میں 5 قوموں کے عذاب کا ذکر کیا اللہ نے اس سے پہلی صورت میں، اور 4 دفعہ ڈرایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ رحمان شروع فرمائی، فرمایا میرے بندے پریشان نہ ہو جانا، میرے بندے دکھی نہ ہو جانا، میں الرحمن ہوں، میں الرحمن ہوں، میں الرحمن ہوں۔ اس لیے بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 4 دفعہ کہہ بیٹھا ہوں
ڈر نہ جانا، میری یہ نعمت بھی یاد کرو، میری یہ نعمت بھی رحمان ہوں کہ نہیں ہوں۔ اگر رحمان نہ ہوتا اتنی بڑی نعمتیں تمہیں 57 نعمتیں تمہیں عطا فرما دی سورہ رحمان میں نے اتنی بڑی نعمتیں تمہیں عطا فرما دی میرے بندو، اگر میں رحمان نہ ہوتا میری یہ کرم نوازی بھی نہ ہوتی، یہ کرم نوازی بھی نہ ہوتی۔ یہ ساری کرم نوازیاں اس لیے کہ الرحمن، میں رحمان ہوں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے 31 دفعہ، ایک دفعہ اللہ نے کہنا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس جملے کو اللہ نے 30 دفعہ دہرایا۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک دفعہ کہا پھر اسی کو 30 دفعہ اللہ نے ریپیٹ کیا، بار بار 31 دفعہ ہو گئے، کل 31 دفعہ، ایک دفعہ فَبِأَيِّ آلَاء، پھر 30 دفعہ اسی کو دہرایا۔ اس میں بھی حکمت اللہ نے رکھی ہے، بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں۔ ایک اللہ نے یہ پیغام دیا، جب تم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں 7 کلمے ہیں، اور جنت کے دروازے اللہ نے 8 بنائے، جہنم کے دروازے اللہ نے 7 بنائے۔ ذرا تصور کرنا اس میں حکمت کیا، اللہ نے 31 دفعہ کیوں کہا، ایک دفعہ پڑھ کے اللہ نے 30 دفعہ اسے کیوں دہرایا؟ پیغام ہے سورہ رحمان کا، کیا پیغام ہے؟ اس کی رحمان والی صفت پہ ذرا غور کر۔ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ جب تم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 7 نجات کے دروازے تمہیں یہاں سے مل گئے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت کی ضمانت ہے لا الہ الا اللہ پر، اور جنت کے دروازے ہیں 8، جنت کے دروازے 8۔ اور سورہ رحمان میں اللہ کہتا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، 2 جنتیں دوں گا مومن کو، ایک نہیں 2 جنتیں دوں گا۔ 8 اور 8 ہو گئے 16، 7 کلمے والے، 8 8 16 اور 23 ہو گئے۔ اور پھر فرمایا جہنم کے دروازے ہیں 7، لہا 7 ابواب، جنت میں داخلہ مل گیا، جہنم سے آزادی مل گئی، یہ کل ہو گئے 30۔ اور ایک دفعہ اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 30 دفعہ اسے دوہرا کے پیغام کیا دیا؟ جب تم نے یہ پڑھا اللہ کی رحمان والی صفت کو، کلمہ پڑھ کے میرے بندوں پریشان نہ ہو، اس کی برکت سے میں اللہ تمہارے لیے جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دوں گا اور جنت کے 8 دروازوں کو کھول دوں گا۔ اس لیے اللہ نے پیغام دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت صحابہ کرام سے پہلے جنات کو سنائی، رات کو جنات کو سنائی یہ سورت، دن کو پھر صحابہ کو سنائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب جملے فرمائے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کو سنائی تو صحابہ نے بڑی خاموشی کے ساتھ سورہ رحمان کو سنا، بڑی خاموشی کے ساتھ سنا۔ تو جیسے ادب سے سنتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو میں نے جنات کو سنائی تھی، انہوں نے آپ سے بھی اچھی سنی۔ ذرا تصور کریں، انہوں نے آپ سے بھی اچھی سنی۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ہم نے تو بڑے ادب سے سنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب میں پڑھتا تھا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے سامنے جو جنات کی جماعت تھی ان کی زبان سے اونچی آواز میں نکلتا تھا لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ جو تو کہہ رہا ہے نا میری کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے، ہم جنات اعلان کر کے کہتے ہیں ہم تیری کسی نعمت کو جھٹلا ہی نہیں سکتے۔ یہ جنات کہتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا فلک الحمد، ساری تعریفیں یا اللہ تیرے لیے، ہم کیا انکار کریں گے؟ سورج کی روشنی لے رہے ہیں انکار کر سکتے ہیں، چاند کی روشنی لے رہے ہیں انکار کر سکتے ہیں، ستاروں سے فائدہ لے رہے ہیں انکار کر سکتے ہیں، پانی سے ساری چیزوں سے فائدے لے رہے ہیں، ہم انکار کر ہی نہیں سکتے میرے مولا۔ اور صحابہ کرام نے ایک دن مشورہ کیا، ابتدائی زمانہ، کہنے لگے دل کرتا ہے کہ کوئی اونچی آواز سے سورہ رحمان مکہ والوں کو سنا دے۔
کافروں کو مشرکین کو سنا دے۔ کون سنائے؟ اس وقت مشکل تھا، حالات بڑے خراب تھے، اللہ کے نبی کی طرف سے بھی اجازت تھی کہ کھلے عام کام نہ کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کمزور صحابی، ایمانی جذبہ ہوتا ہے نا، کمزور صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں سناؤں گا اور کھلی جگہ پہ سناؤں گا، حرم پاک میں جا کے سناؤں گا، خانہ کعبہ کے سامنے سناؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے، انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس اجازت لینے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں سورہ رحمان ان کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود، یہاں کے جو لوگ ہیں نا جن کا خاندان بڑا زیادہ ہے ان میں سے کوئی سنائے تو بہتر ہے، کیونکہ بچانے والا تو کوئی گا، حالات بڑے مشکل تھے نا، کوئی بچانے والا تو ہوگا۔ یا رسول اللہ بس آپ کی اجازت چاہیے، مجھے جان کی امان نہیں چاہیے، بس آپ کی اجازت چاہیے۔ جذبہ دیکھ کے میرے نبی نے اجازت دے دی تو عبداللہ ابن مسعود نے اونچی آواز سے سورہ رحمان پڑھنا، کیا وہ منظر ہوگا، خانہ کعبہ سامنے ہوگا، حرم پاک ہوگا، رب کی رحمت کا برسات، رحمت کے برسات ہوگی۔ عبداللہ ابن مسعود کمزور صحابی پر وہ کہتے ہیں یہ تو وہی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ سارے اکٹھے ہو کے مارنا شروع کر دیا اور جسم سے خون اور چہرے پہ گہرا زخم لگا جو ساری زندگی رہا عبداللہ ابن مسعود کا سورہ رحمان کے سنانے پر۔ یہ پہلا پڑھنے والا تھا اونچی آواز میں قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ۔ اور یہ ایسی صورت ہے مسلمان بھائیو، یہ عام نہیں، اس کو ذرا غور سے پڑھا کریں۔ یہ صورت ایسی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ جمعہ والا دن یوم مزید جسے کہتے ہیں، اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، حوروں کا نغمہ اللہ سنائے گا، حضرت داؤد کی زبان میں زبور سنائے گا، اور اللہ کہے گا میرے محبوب آپ بھی ذرا ان کو سنائیں۔ دو روایتیں ہیں، آپ جو ہے سورہ رحمان پڑھیں گے یا سورہ انعام پڑھیں گے، اللہ کے نبی جب پڑھیں گے تو کیا منظر ہوگا، کیا وہ نظارہ ہوگا، وہاں اس کی تلاوت ہوگی اور ساری دنیا جھوم جائے گی، اور اللہ تعالیٰ خود سننے والا ہوگا سورہ رحمان کو۔ اس لیے فرمایا کہ سورہ رحمان کے بڑے فوائد ہیں، یوں کہ اس کو قرآن پاک کی دلہن سورت کہا گیا۔ دلہن سورت، آپ خود کہیں، میرے نبی نے فرمایا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دلہن سورت ہے قرآن پاک کی۔ اس لیے لکھا ہے کہ اگر گھر میں موذی جانور تنگ کرتے ہو نا زیادہ، جیسے چوہے وغیرہ یہ چیزیں، تو اس کے لیے یہ بڑی مجرب صورت ہے کہ اس کو اگر کثرت سے وہاں پڑھا جائے گھر کے اندر، یا پانی پہ دم کر کے 11 دفعہ پڑھ کے پانی چھڑکا جائے گھر کے اندر، تو موذی جانور اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ نے اس میں اتنی تاثیر رکھی ہے۔ اور جیسے بچوں کو بیماری نکلتی ہے نا، خسرہ وغیرہ اس طرح کے دانے نکل آتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی یہ بڑی مجرب صورت ہے کہ اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کے جسم پہ ملا جائے اور ان کو وہ پانی پلایا جائے، اللہ ان بچوں کو ان بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ کوئی کام مشکل سے مشکل کام ہو، نہیں ہو رہا ہو، تو 41 دفعہ اسے پڑھیں 7 دن یا 11 دن تک، اللہ مشکل سے مشکل کام اس کا حل فرما دے گا اس صورت کی برکت سے۔ اور کینسر کے لیے بڑی مجرب صورت ہے یہ، کینسر کے لیے اسے پڑھا جائے تو یہ بڑی مجرب صورت ہے، یہ تو تجربات سے ہے، تجربات سے۔ اللہ کے قرآن میں شفا اللہ نے رکھی ہے، شفاء و رحمت، یہ شفا ہے، اللہ نے خود کہا ہے، تو اس لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ تو سورہ رحمان میں اللہ نے معجزہ بیان فرمایا میرے محبوب کا، پہلی چیز فرمائی علم القرآن خلق الانسان، قرآن سکھایا، انسان بنایا۔ عجیب بات ہے، انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں ہے، قرآن سکھانے کا ذکر پہلے ہے۔ تو مقصد بیان کیا گیا، اے امت مصطفیٰ کے لوگوں، تمہارے دنیا کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرو، قرآن پاک کی فہم حاصل کرو، کیونکہ اللہ نے تخلیق انسان سے پہلے علم القرآن، قرآن کا ذکر فرما کے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ قرآن پاک کے علم حاصل کرو، وحی کا علم حاصل کرو، اسی سے تمہاری نجات ہوگی۔ اس لیے فرمایا علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو خلق الانسان سے بعض نے کہا مراد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ پہلے انسان ہیں، اور علم القرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، رب کیونکہ آپ کو سکھانے والا اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر آنے والا، آپ نے امت تک یہ پیغام پہنچایا، اور پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کی سمجھ حاصل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے
اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 معجزات آسمانی ذکر فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.